أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين۔ اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سبا ہے۔ بعدہ درود اور سلام نازل ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام پر اور رسولان عظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر آپ یہ سن رہے تھے کہ اللہ کن لوگوں سے نفرت کرتا ہے، اللہ کن لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے، اور اسی عنوان کا آج دوسرا حصہ آپ سننے والے ہیں۔ سب سے آخر میں جو بات ہوئی تھی وہ یہ کہ اللہ رب العالمین تین قسم کے لوگوں سے کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں بات نہیں کرے گا، ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، نہ ہی ان کو پاک و صاف کرے گا، اور سخت سے سخت عذاب دے گا۔ اس میں سے ایک انسان جس کو اللہ رب العالمین دنیا کے اندر بھی پسند نہیں کرتا ہے، دنیا کے اندر بھی نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، وہ انسان ہے جو اپنا کپڑا ٹخنے سے نیچے رکھتا ہے۔ اس بارے میں آپ نے تفصیل سے سن لیا تھا۔ دوسرا وہ انسان جو اپنا مال جھوٹی قسم کے ذریعے بیچتا ہے، اور تیسرا وہ انسان جو احسان جتلانے والا ہے۔ یہ پوری مکمل حدیث ہے۔ اسی سلسلے میں ایک دوسری حدیث سن لیجیے جس کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ 4 قسم کے ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ نفرت کرتا ہے، اللہ کی پناہ، جن سے اللہ دشمنی کرتا ہے۔ نسائی شریف کی بالکل ہی صحیح روایت ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اربعۃ یبغضہم اللہ البیاع الحلاف، کہ 4 قسم کے ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ بغض اور عداوت رکھتا ہے، اللہ کی پناہ، جن سے اللہ دشمنی رکھتا ہے، جن کو اللہ ناپسند کرتا ہے۔ نمبر 1 وہ انسان جو جھوٹی قسم کے ذریعے اپنا مال بیچتا ہے۔ جی ہاں میرے دوستو، الحمدللہ ہمارے سامنے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بزنس مین ہیں، جو تجارت کرتے ہیں، جو دکان وغیرہ چلاتے ہیں، تو اپنا مال جھوٹی قسم کھا کر کے نہ بیچا کرو۔ آپ کی کوئی چیز ہے، 10 روپے کی چیز ہے، آپ 1000 میں بیچیے، یہ آپ کی مرضی ہے، لینے والے کی مرضی ہے، دینے والے کی مرضی ہے، لیکن آپ جھوٹی قسم نہ کھائیں۔ کیا اللہ کی قسم میں جو ہے یہ سامان 100 روپے میں لایا ہوں، تجھے جو ہے میں 105 روپے میں دے رہا ہوں، 5 روپیہ سے منافع لے رہا ہوں؟ نہیں، میں آپ سے وہ بھی نہیں لے رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ جو ہے اپنے سگوں کو ہی زیادہ ٹھگتے ہیں، جان پہچان والے ہیں، چلے جائیے آپ، جھوٹی قسم زیادہ کھاتے ہیں، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اور اللہ کا نام لے کر کے سامنے والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اب ایک انسان ہے اللہ کا نام سن کر کے لے لیتا ہے، تو جھوٹی قسم کھا کر کے جو انسان مال بیچے گا، ایسا انسان اللہ کی نظر میں قابل نفرت ہے۔ اور جھوٹی قسم کھا کر کے مال بیچنے سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا، یاد رکھ لیجئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹی قسم کے ذریعے ایک انسان تو اپنا مال بیچ دیتا ہے، جھوٹی قسم کے ذریعے ایک انسان کا مال بک جاتا ہے، لیکن ممحقۃ للبرکۃ، لیکن جھوٹی قسم کھانے سے کمائی سے برکت روٹھ جاتی ہے، برکت اٹھا لی جاتی ہے۔
انسان کمائے گا صبح سے شام تک لاکھوں ہزاروں روپیہ کمائے گا، لیکن شام میں روئے گا، برکت ہی نہیں ہے، کمائی میں برکت ہی نہیں ہے۔ تو جو لوگ جھوٹی قسم کے ذریعے اپنا مال بیچتے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ دشمنی رکھتا ہے۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا والفقیر المختال، گھمنڈی اور اکڑو فقیر، جو ایک تو غریب ہے ایک تو فقیر ہے، ہاتھ پھیلا رہا ہے، مانگ رہا ہے، اوپر سے گھمنڈ اور غرور میں مبتلا ہے۔ ایسے کتنے بھکاری ہیں، آپ اسے 1 روپیہ 2 روپیہ دیجئے تو پھینک دیتا، نہیں لے گا، بولے گا مجھے 10 روپیہ چاہیے۔ اور جتنے بھی فقیر ہیں اس کو معامل مت سمجھیے، ہر فقیر گھمنڈ اور غرور میں مبتلا رہتا، نہیں میں اتنا لوں گا۔ تو ایسے فقیروں سے اللہ رب العالمین نفرت کرتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جیب میں 1 کوڑی نہیں رہتی ہے، کھانے کو ترستے رہتے ہیں، غریبی سے 2-4 رہتے ہیں، اور دیکھ لیجئے گھمنڈ اور غرور میں مبتلا رہتے ہیں۔ تکبر اور گھمنڈ ان کے نس میں سمائی رہتی ہے۔ تو اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں نا، سب سے اللہ رب العالمین نفرت کرتا ہے۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے اللہ نفرت کرتا ہے والشیخ الزانی، بوڑھا زانی، بڑھاپے کی عمر میں زنا کرنے والا۔ عموماً بڑھاپے میں ایک انسان کی جو نفسانی خواہشاتیں کم ہو جاتی ہیں، لیکن انسان بڑھاپے میں بھی زنا کر رہا ہے، تو گویا کہ وہ انسان اللہ کا کتنا بڑا باغی ہے، کتنا بڑا دشمن ہے، کہ بڑھاپے میں جب ایک انسان کی خواہشات مان پڑ جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، نفسانی خواہشات تقریباً ختم ہو جاتی ہے، اس عمر میں بھی زنا کر رہا، ٹیبلیٹ وغیرہ کھا کر کے زنا کرتا۔ آج کل تو زنا بہت عام ہے۔ تو ایسے لوگوں سے اللہ رب العالمین نفرت کرتا ہے۔ اس کے بعد چوتھا اور آخری شخص جو اس حدیث کے اندر مذکور ہے وہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا والامام الجائر، یعنی کہ ظلم کرنے والا بادشاہ، ظلم کرنے والا حاکم، ظلم کرنے والا بادشاہ ایسا انسان ہے جس سے اللہ نفرت کرتا ہے۔ نفرت ہی نہیں میرے دوستو، صحیح الجامع کی ایک روایت ہے، اس کے اندر تو یہ ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے دشمنی رکھتا ہے۔ اللہ کی پناہ۔ ثلاثۃ یشنؤہم اللہ، یعنی 3 قسم کے آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ دشمنی رکھتا ہے۔ اللہ کی پناہ۔ اب جو انسان اللہ کا دشمن ہوگا، کیا وہ انسان اللہ کے عذاب سے بچ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں بچ سکتا ہے۔ تو 3 قسم کے آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ دشمنی کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التاجر الحلاف، وہی باتیں جو پہلی بات تھی کہ جھوٹی قسم کھا کر کے اپنا مال بیچنے والا، ایسے انسان سے اللہ رب العالمین دشمنی رکھتا ہے۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا والفقیر المختال، گھمنڈی اور اکڑو فقیر۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے اللہ نفرت کرتا ہے والبخیل المنان، اور احسان جتلانے والا بخیل۔ ایک تو بخیل ہے اور اوپر سے احسان جتلاتا ہے، کبھی کسی کو 10 روپیہ 20 روپیہ دے دیا تو وہ دیکھ لیجئے احسان جتلانا شروع کر دیتا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے اللہ رب العالمین نفرت کرتا ہے، ایسے انسان سے اللہ رب العالمین دشمنی رکھتا ہے۔ 4 انسان سے اللہ نفرت کرتا ہے، 3 کے بارے میں آپ نے سن لیا۔ چوتھا انسان کون تھا؟ والامام الجائر، ظلم کرنے والا بادشاہ۔ جی ہاں، اب سنیے، وہ انسان جس سے اللہ نفرت کرتا ہے وہ انسان بھی ہے جو ظلم کرتا ہے۔ ظالموں سے اللہ نفرت کرتا ہے، چاہے وہ بادشاہ ہو یا عام انسان ہو۔ جی ہاں، سن لیجیے، آج چاروں طرف ظلم کا ماحول گرم ہے، ہر طرف ظلم اور بربریت ہے، ہر بڑا طاقتور چھوٹے کے اوپر، کمزور کے اوپر ظلم کر رہا۔ اور تو اور ہے، اگر کوئی برسر اقتدار ہے، اگر کوئی سرکاری عہدے پر فائز ہے، تب تو وہ اپنے ماتحت لوگوں پر ظلم کرنا اپنا حق سمجھتا ہے۔ اور سماج اور معاشرے میں مسلمان بھی کچھ کم نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم کرتا نظر آتا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی پر ظلم کرتا نظر آتا ہے۔ سماج اور معاشرے کے اندر دیکھا یہ جاتا ہے کہ ساس بہو کے اوپر ظلم کرتی ہے، بہو ساس کے اوپر ظلم کرتی ہے۔ سماج اور معاشرے کے اندر دیکھا یہ جاتا ہے کہ شوہر بیوی کے اوپر ظلم کرتا ہے، بیوی شوہر کے اوپر ظلم کرتی ہے۔ جبکہ جانتے ہیں اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ایک مرد مسلمان دوسرے مسلمان مرد کا بھائی ہے، ایک عورت دوسرے عورت کی بہن ہے، یہ دینی اخوت ہے۔
لیکن آپ دیکھیں گے کہ ایک عورت ہی دوسری عورت کے اوپر ظلم کرتی ہے. جی ہاں سن لیجئے, سماج اور معاشرے کے اندر ایک عورت ہی دوسری عورت کے اوپر ظلم کرتی ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں, لا یظلموا, کوئی کسی کے اوپر ظلم نہ کرے. آج مسلمان رونا روتے ہیں کہ ہمارے اوپر ظالم سوار ہو گیا ہے, ہمارے اوپر بہت ظلم ہو رہا ہے. اللہ ظالموں کو کیسے مسلط نہیں کرے گا جبکہ مسلمان خود ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرتے ہیں, اور یہ قدرت کا قانون ہے, یہ اللہ کا فیصلہ ہے قرآن مجید کے اندر کہ ہم ایک ظالم کے اوپر دوسرے ظالم کو مسلط کر دیں گے. جی ہاں سن لیجئے, یہ ظلم اتنی خطرناک چیز ہے کہ اللہ رب العالمین کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. ظالموں سے اللہ نفرت کرتا ہے, اور اللہ نفرت کیوں نہ کرے؟ اللہ نے خود قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ پر اپنے اوپر یہ ذمہ لے لیا ہے کہ میں بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کروں گا. اللہ اکبر. کئی جگہ اللہ نے فرمایا کہ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ, کہیں اللہ نے فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ, کہ تمہارا رب بندوں کے اوپر ظلم کرتا نہیں ہے. بے شک کہ اللہ اپنے بندوں کے اوپر کسی بھی انسان کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے. اب جو انسان ظلم کرے گا اللہ اس سے نفرت کرے گا. جی ہاں سن لیجئے, اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ بیان فرمایا کہ واللہ لا يحب الظالمین, کہ ظالموں سے اللہ نفرت رکھتا ہے, ظالموں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے. آج مسلمان ایک دوسرے مسلمان کے اوپر ظلم کر رہا ہے, تو جب اللہ پسند نہیں کرتا ہے, جب اللہ ایسے لوگوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے, تو ایک انسان دنیا کے اندر طرح طرح کے عذاب سے دوچار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس لیے میرے دوستو, کسی کے اوپر ظلم نہ کرو. اگر ظلم کرو گے تو یاد رکھ لیجئے یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ ہر ظالم کو دنیا کے اندر یہ عذاب ملتی ہے, ہر ظالم کو, یہ قدرت کا قانون ہے. اور ذرا غور سے سنیے, اب میں جو حدیث سنانے جا رہا ہوں اس کے اندر 3 باتوں کا ذکر ہے. جتنے سارے نوجوان ہیں یہ سب ذرا غور سے سن لیں, کان کھول کر کے سن لیں. بالکل یہ صحیح روایت ہے, بہت ساری حدیث کی کتابوں کے اندر ان باتوں کا ذکر ہے. ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ اور الادب المفرد کے اندر علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح فرمایا ہے. جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے سارے گناہ ہیں ان تمام گناہوں کی سزا کو اگر اللہ چاہے تو آخرت تک کے لیے مؤخر کر دے. جتنے بھی سارے گناہ ہیں اگر اللہ چاہے تو اس کی سزا کو ٹال دے, چلو مرنے کے بعد ہم اسے عذاب دیں گے. لیکن کچھ ایسے گناہ ہیں جس کی سزا ایک انسان کو دنیا کے اندر ہر حال میں مل کر کے رہتی ہے, اور آخرت کی سزا تو باقی رہتی ہے. اللہ کی پناہ, وہ 3 گناہ ہیں. نمبر 1, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البغی, ظلم ہے. جو انسان ظلم کرتا ہے نا کسی کے اوپر, آپ صرف وہاں مت جائیے, اپنے آپ کو دیکھیے, اپنے سماج اور معاشرے کو دیکھیے. کوئی بھی بات آ گئی تو مسلمان ادھر ہی چلے جاتے. نہیں, میں نے کہا نا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے اوپر ظلم کر رہا ہے, ایک بھائی اپنے بھائی کے اوپر ظلم کر رہا ہے. ظلم کی جو سزا ہے اللہ دنیا میں ظالم کو ضرور بھی ضرور دیتا ہے. اللہ رب العالمین بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کافروں کو ڈھیل دے دیتا ہے, کافروں کو عذاب نہیں دیتا. مشرکوں کو بھی اللہ دنیا میں عذاب نہیں دیتا ہے, چھوڑ دیتا ہے, جاؤ مرنے کے بعد تو کہاں جاؤ گے, میرے پاس ہی آؤ گے. لیکن اللہ ظالم کو کبھی معاف نہیں کرتا. تاریخ گواہ ہے, قرآن کے اوراق گواہ ہے, جو بھی دنیا کے اندر ظالم تھا مرنے سے پہلے پہلے اپنے ظلم کے انجام کو ضرور بھی ضرور بھوگتا ہے. تاریخ اٹھا لیجئے. ظلم ایک ایسا گناہ ہے کہ ظالم کو اللہ رب العالمین مرنے سے پہلے ضرور بھی ضرور سزا دیتا ہے کسی نہ کسی شکل میں. اور دوسرا, جس گناہ کی سزا ایک انسان کو دنیا کے اندر ہی مل جاتی ہے, نوجوانوں ذرا سن لو, عقوق الوالدین, ماں باپ کی نافرمانی ہے. ماں باپ کی نافرمانی, ماں باپ کو رلانے والا, ماں باپ کو تکلیف دینے والا, ماں باپ کو ستانے والا ایسا انسان ہے کہ دنیا کے اندر ہی ایسے انسان کو سزا ملتی ہے. میں نے دیکھا ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, جو ماں باپ کو ستاتا تھا دنیا کے اندر ہی عذاب سے دوچار ہو. آج کل نوجوانوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا, بیوی کی بات میں آ کر کے, ساس اور سسرے کی بات میں آ کر کے, سسرال والوں کی بات میں آ کر کے, سالی کی بات میں آ کر کے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں, ماں باپ سے الگ ہو جاتے ہیں. کتنے والدین روتے ہیں اپنی اولاد کو دیکھنے کے لیے. ابھی کل ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا کہ ایک ماں ہے, وہ جو ہے اچھی خاصی عمر والی ہے,
اس کا ایک بیٹا ورد آشرم میں یعنی کہ اولڈ ایج ہوم میں اسے چھوڑنے کے لیے آیا ہے، اور وہ جو پنڈت ہے وہ کہہ رہا کہ بھائی تجھے شرم نہیں آ رہی ہے کہ تو یہاں اپنی ماں کو چھوڑنے کے لیے آیا ہے؟ اس نے تجھے پالا پوسا، کہتا نہیں نہیں میری بیوی سے نہیں جمتی ہے، میں اسی لیے ماں کو یہاں پر چھوڑنے آیا ہوں۔ اللہ کی پناہ دیکھ لیجیے، ایسا مسلمان کر رہے ہیں۔ کتنے ایسے مسلمان پڑھے لکھے لوگوں کی بات میں کر رہا ہوں، جاہلوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، کتنے ایسے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور کتنے ایسے بھی ہیں۔ ہمارے بھائی نے کہا کہ مولانا ہمارے رشتہ دار کے اندر ایسے 15-20 خواتین ہیں جو عالمہ ہیں، اپنے شوہر کو لے کر کے الگ ہو گئی ہے، ماں باپ کو چھوڑوا دی۔ ایک مولوی صاحب چندہ کرنے آئے تھے، انہوں نے بھی کہا کہ مولانا میں نے اپنے بیٹے کی شادی ایک عالمہ سے کیا، شادی ہوتی میرے بیٹے کو لے کر کے بھاگ گئے۔ تو جو انسان ماں باپ کو رلائے گا دنیا کے اندر روئے گا، یہ قدرت کا قانون ہے۔ سن لیجیے حدیث، جو انسان بھی ماں باپ کی نافرمانی کرے گا، ماں باپ کو رلائے گا بیوی کے بعد میں آ کر کے، ایسے انسان کو اللہ دنیا ہی میں سزا دیتا ہے۔ بیوی کے بھی حقوق ہے، ماں کا بھی حق ہے، باپ کا بھی حق ہے، ددیال والوں کا بھی حق ہے، ننیان والوں کا بھی حق ہے، سسرال والوں کا بھی حق ہے، سب کے اپنے اپنے حقوق ہے، اسلام نے عطا کر دیا ہے۔ اب اس کو کیسے سنبھالنا ہے، اس کے تحت ہم کو اور آپ کو کیسے زندگی گزارنی ہے، یہ ہم مرد کے ہاتھ میں ہے۔ اعتدال کے ساتھ رہو میرے بھائیوں، نہیں تو دنیا کے اندر انجام بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اکثر یہ شکایت آ رہی ہے آج کل کے دور میں، ہر انسان خود غرضی میں آ گیا ہے۔ اور تیسرا گناہ ذرا وہ بھی تو سن لیجئے جو سماج اور معاشرے کے اندر چل رہا ہے، یہی سب باتیں اس عنوان کے تحت۔ تیسرا گناہ جس کے کرنے والوں کو اللہ دنیا ہی میں سزا دیتا ہے، قطیعۃ الرحم، رشتے ناطے توڑنا ہے۔ جی ہاں، ہمارے رشتہ داروں سے بنتی ہے، ہمارے رشتہ داروں سے بنتی نہیں، ہم رشتہ داروں سے دور دور رہتے ہیں، رشتہ داروں کو دیکھ کر کے راستہ کاٹ دیتے، رشتہ داروں کو اپنی دعوتوں میں نہیں بلاتے، غیر رشتہ دار کو بلائیں گے اچھے سے اچھا کھلائیں گے، اپنے رشتہ دار کو پوچھتے تک نہیں ہیں، معمولی باتوں پر رشتے ناطے کو توڑ دیتے ہیں۔ تو سن لیجئے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ جو رشتے ناطے کو توڑے گا اللہ اسے مرنے سے پہلے ضرور بضرور اس گناہ کا سزا دے گا۔ سزا کے لیے تیار رہیں۔ جو انسان بھی ایسا کر رہا ہے تو اس گناہ سے بچیں گے کہ نہیں بچیں گے؟ بولیے بھائی، بچیں گے نا؟ اللہ ہم کو اور آپ کو اور ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے جماعتی بھائیوں کو ان تینوں گناہ سے محفوظ رکھے، آمین۔ تو اللہ نے یہ فرمایا کہ واللہ لا يحب الظالمین، کہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، ظالموں سے اللہ نفرت کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، جن لوگوں سے اللہ نفرت کرتا ہے، سنتے جائیے سماج اور معاشرے کے حالات، جس کے اندر اچھے خاصے لوگ بھی پھنسے ہوئے، پڑھے لکھے لوگ بھی اس کے اندر شامل ہیں، نمازی لوگ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ جن حرکتوں کے انجام دینے والوں سے اللہ نفرت کرتا ہے، جن کام کو انجام دینے والوں سے اللہ نفرت کرتا ہے، اس میں سے ایک انسان وہ بھی ہے جو لڑائی جھگڑا کرتا ہے۔ جی ہاں، سن لیجیے اسلام کی تعلیم کیا تھی؟ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ کامل مسلمان، سچا مسلمان، پکا مسلمان وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے، اپنے زبان سے کسی کو تکلیف نہ دے۔ آج مسلمان اپنے ہاتھ سے کسی کو مار رہا ہوتا ہے، آج مسلمان کسی کو گالی دے رہا ہوتا ہے، اور جو ہے سماج معاشرے کے اندر یہ بات فیمس ہو گئی ہے، اور یہ حقیقت ہے، 100% یہ حقیقت ہے کہ سب سے زیادہ مسلمان ہی لڑتے جھگڑتے ہیں۔ مسلم محلے کے اندر روزانہ لڑائی ہوتی ہے، خواتین روزانہ لڑائی جھگڑے کرتی ہیں، پانی بھرنے کے لیے عورتیں جو ہے کچھ زیادہ ہی لڑائی جھگڑے کرتی ہیں۔ مسلمان چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت زیادہ لڑتے اور جھگڑتے، ایک دوسرے کو معاف کرنا نہیں جانتے۔ تو سن لیجئے، جو انسان بھی لڑائی جھگڑا کرتا ہے نا، لڑائی جھگڑا کرنے کے چکر میں رہتا ہے، کسے ماروں، اسے میں پریشان کروں، اسے پریشان کروں، کسے پریشان کروں، تو ایسے لوگوں سے اللہ نفرت کرتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم، اللہ کی پناہ، ان بے شک کی یقیناً لوگوں میں سب سے زیادہ مبغوض اور قابل نفرت انسان وہ انسان ہے جو جھگڑالو ہے، جو جھگڑا کرنے کے چکر میں رہتا ہے۔
جو لوگوں سے لڑنے کے چکر میں رہتا ہے. یہ جو العلد الخصم جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ جھگڑا کرنے والا, جھگڑا کرنے کے چکر میں رہنے والا. جو انسان بھی جھگڑا کرنے کے چکر میں رہے گا اللہ کی نفرت میں زندہ رہے گا. کوئی جھگڑا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک معمولی باتوں پر ہم اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ ایک دوسرے کا اثر پھوڑ دیتے ہیں. آج بھائی کا جانی دشمن بنا ہوا ہے. ایک بالش جگہ کے لیے, ایک اینٹ کے برابر جگہ کے لیے 4 انگل کے برابر جگہ کے لیے بھائی کا جان لے لیتا ہے. بھائی کا جانے دشمن بنا ہوا, کوئی جھگڑا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہر کوئی جھگڑا کرنے پر آمادہ. دیکھ لوں گا تجھے میں, کورٹ میں دیکھ لوں گا, اور چھوڑتا نہیں. جب تک کورٹ میں لے کر کے جاتا نہیں ہے چھوڑتا نہیں ہے. یہ بھی برباد ہوتا ہے, وہ بھی برباد ہوتا ہے. دونوں کو یہ وکیل جج لوگ جو ہے چوز کر کے ہلاک و برباد کر دیتے ہیں. میرے بھائیو جھگڑا چھوڑ دو, جھگڑا نہ کرو, آپ کے لیے جنت ہے. جی ہاں, یہ بھی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. جہاں ایک طرف جھگڑا کرنے والوں سے اللہ نفرت کرتا ہے, وہیں دوسری طرف یہ بھی فرمان ہے کہ جو انسان جھگڑا کو چھوڑ دے گا ایسے انسان کے لیے جنت ہے. ابو داؤد کی بالکل یہ صحیح روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا زعیم ببیت فی رباط الجنت لمن ترک المراء وان کان محقا, کہ میں ایسے انسان کو جنت کے کنارے میں ادنا درجے میں ایک محل کی بشارت دیتا ہوں. اللہ اکبر. ایک گھر کی بشارت دیتا ہوں. سونے چاندی کے محلات ہوں گے جنت کے اندر, یہ جھوپڑ پٹی نہیں ہوگا جنت کے اندر. سونے چاندی کے محل کی میں گارنٹی دیتا ہوں, ضمانت دیتا ہوں اس انسان کے لیے جو لمن ترک المراء, جو جھگڑے کو چھوڑ دے. کب؟ وَإِن كَانَ مُحِقًّا, اگرچہ وہ حق پر ہے, حق پر رہتے ہوئے نہیں بھائی مجھے نہیں چاہیے, تو ہی رکھ لے, تیری یہ چیز ہے, میں اللہ سے دیکھ لوں گا, میں اللہ سے پالوں گا. اگر کوئی انسان جھگڑا چھوڑ دیتا ہے حق پر رہتے ہوئے تو ایسے انسان کے لیے جنت میں محلات ہے. آج کا مسلمان کہے گا نہیں مولوی صاحب مجھے جنت کا محل نہیں چاہیے, مجھے میرا مال چاہیے. ایسا بولتا ہے. نہیں مجھے میرا چیز ہے, میں کیسے چھوڑ دوں, میں معاف نہیں کر سکتا اسے. بھائی لڑو جھگڑو, ہلاک و برباد ہو جاؤ. جو قوم بھی لڑتی جھگڑتی ہے نا وہ قوم ہلاک و برباد ہو جاتی ہے. آج سماج معاشرے کے اندر مسلمان تو آپس میں لڑتے ہیں لیکن غیروں کے سامنے میں بھیگی بلی بن جاتے ہیں. غیروں کے سامنے میں ہاتھ پاؤں جوڑ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں, آپس میں سر پٹول کرتے ہیں. تو یاد رکھ لیجئے جو انسان بھی لڑائی جھگڑا کرتا ہے ایسے انسان سے اللہ نفرت کرتا ہے. چلیے اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں. اسی لڑائی جھگڑے کے اندر اور ایک چیز ہے, اور ایک کام ہے جس کے انجام دینے والوں سے اللہ نفرت کرتا ہے, اور وہ مسلم سماج میں بہت زیادہ پائی جا رہی ہے. ہمارے اور آپ کے گاؤں میں, محلے میں, اور خاندان میں, قبیلے کے اندر, جماعت کے اندر یہ چیز بہت ہی زیادہ پائی جاتی ہے. حالانکہ اللہ کو اس کام سے نفرت ہے اور ویسے لوگوں سے نفرت ہے. ذرا غور سے سنیے, وہ کام کیا جانتے ہیں؟ لوگوں کو آپس میں لڑانا, فساد پیدا کرنا. آج کل یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. لوگوں کو, کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو لوگوں کو لڑانے میں مزہ آتا ہے. 2 بھائیوں کو آپس میں لڑاتے ہیں, بازو میں ٹھہر کر کے تماشا دیکھتے ہیں. 2 خاندان والوں کو آپس میں لڑاتے ہیں اور بازو میں ٹھہر کر کے تماشا دیکھتے ہیں. 2 پارٹنر کو آپس میں لڑاتے ہیں اور پھر جو ہے تماشا دیکھتے ہیں. آج کل لڑانے والے لوگ زیادہ ہیں, فساد پیدا کرنے والے لوگ زیادہ ہیں. 2 بھائیوں میں لڑائی کرواتے ہیں, 2 میاں بیوی کے اندر لڑائی کرواتے ہیں, فساد پیدا کرواتے ہیں. جی ہاں, کتنی ایسی مائیں. ہمارے ایک بھائی, جماعتی بھائی بتلا رہے تھے, ابھی موجود ہے یہاں پر, کہ مولانا ہماری بچی کا شوہر باہر رہتا, جب جیسے ہی گھر میں آتا جو اس کی ساس ہے اپنے بہو کے خلاف اپنے بیٹے کے کان بھرتی. یہ وہ بولتی, بیٹا اپنی ماں کی بات سن کر کے اپنی بیوی کے اوپر ظلم کرتا, فساد ڈالنے کی کوشش کرتی. ایسے کتنے سارے لوگ ہیں جو میاں بیوی کے درمیان میں فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں, ایسی عورتوں کو میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں, ایسی ساس کو میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ فساد پیدا کرتے ہیں نا, میاں بیوی کے درمیان میں لڑائی جھگڑا پیدا کرتے ہیں, میاں بیوی کو لڑانے کے چکر میں رہتے ہیں, ایسے لوگ یہ حدیث یاد رکھ لیں. جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من خبب امرأة علی زوجہا, کہ وہ مسلمان کہلائے جانے کے لائق نہیں ہے.
وہ مرد وہ عورت مسلمان کہلائے جانے کے لائق نہیں ہے، وہ میرا امتی نہیں ہے، اس کا دین مکمل نہیں ہے، اس کا اسلام مکمل نہیں ہے جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکائے، جو کسی شوہر کو اس کے بیوی کے خلاف بھڑکائے۔ گھر میں آتی ہی لوگ کان بھرنا شروع کر دیتی ہے، ادھر سے ننند بھی ادھر سے ساس بھی۔ سن لیجئے کیا کہا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اور ایک دوسری روایت ہے اس کے اندر فساد کا ذکر ہے کہ وَمَنْ أَفْسَدَ، کہ جو فساد پیدا کرے، جو میاں بیوی کے درمیان میں فساد پیدا کرے، اس کا تعلق مجھ سے نہیں ہے، وہ میرا امتی کہلائے جانے کے لائق نہیں ہے، چاہے وہ جیٹھ ہو جیٹھانی ہو، چاہے وہ ننند ہو یا پھر نندوئی ہو، چاہے وہ ساس ہو، چاہے وہ سالی ہو، چاہے وہ ساس ہو یا سسرے ہو، کوئی بھی ہو، اگر میاں بیوی کو لڑاتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان میں فساد پیدا کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے اللہ نفرت کرتا ہے، ایسے لوگوں کا دین مکمل نہیں ہے۔ یہ لڑانے والے لوگ زیادہ ہیں، یاد رکھ لیجئے۔ مسلمانوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی ہے؟ دو بھائیوں کو، دو خاندان والوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی ہے؟ دو بھائی اگر مل کے ہیں، کچھ بھائی اگر مل کے رہتے پورے محلے میں روب اٹھ جاتا ہے، کیسا مل کے ہے جی یہ لوگ، کتنی محبت سے انہوں کیسے لڑانا، کیسے ان کو آپس میں جدا کرنا، یہ چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ اور سن لیجئے اکثر و بیشتر جو دو بھائیوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں نا، دو خاندان والوں کی جو لڑائیاں ہوتی ہے، کسی تیسرے کا ہاتھ ہوتا ہے زیادہ، تیسرا آدمی لڑاتا ہے اور تماشا دیکھتا ہے، دو آدمی لڑتے ہیں۔ ایسے فسادیوں سے ہوشیار رہو، ایسے فسادیوں سے آپ خبردار رہیے۔ یہ سب باتیں بار بار نہیں کہی جاتی ہیں، یہ سماجی اور معاشرتی باتیں ہیں، سن لیجیے۔ ایسے تیسرے پرسن سے آپ ہوشیار رہیے جو آپ کے اور آپ کے خاندان کے درمیان میں لڑائی کے بیچ ڈالتے ہیں، بہت ہوشیار رہتے ہیں۔ یہ لوگ شیطانی صفت لوگ ہیں جو لوگوں کو لڑانا جانتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو سامنے میں بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتے، میٹھی پلاؤ بولتے اسے، میٹھی چھری، بہت ہنس کے بات کرتے، اور اندر جو ہے پتا بھی جڑ بھی کاٹنے کی کوشش کرتے رہتے۔ آپ کے سامنے میں آ جائیں گے، ان کے سامنے میں آ جائیں گے، بھائی مل لو، نکو جھگڑو، کائے کو لڑائی جھگڑا کرتے۔ جیسے آپ جائیں گے اس کے بعد جائے گا، دیکھ کچھ بھی ہو جائے تو اسے چھوڑنا نہیں، اسے ملنا نہیں، اسے بات نہیں کرنا، اسے معاف نہیں کرنا۔ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہو۔ میں اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں کہ اکثر میاں بیوی کے درمیان میں جو طلاق اور خلا ہوتے ہیں وہ تیسرے پرسن کی وجہ سے، اکثر جو خاندانوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں وہ تیسرے پرسن کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ یہ فساد ڈالنے والے لوگ ایسے ہیں جو آپ کی زندگی کا چین و سکون ختم کر دیں گے۔ اللہ ایسے لوگوں سے نفرت کرتا ہے، اللہ فساد کو پسند ہی نہیں کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ واللہ لا يحب الفساد، کہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ کہیں اللہ نے فرمایا کہ زمین میں فساد مچانے کے خواہش مند نہ رہو، زمین میں فساد پھیلانے کی تمنا نہ کرو۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے، اللہ فساد پھیلانے والوں سے نفرت کرتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیے، یہ منافق لوگ ہوتے ہیں، اور اللہ نے خود قرآن مجید کے اندر بھی ایسے لوگوں کے بارے میں تذکرہ کیا ہے شروعات ہی کے اندر۔ منافقین کی جہاں صفات اور پہچان اور عادات ہے، پہلے پارہ سورہ بقرہ کے اندر الف لام میم کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے وہاں بیان فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ جب ان سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ بھائی فساد مت پھیلاؤ، لوگوں کو آپس میں مت لڑاؤ، جماعت میں قوم میں فتنہ نہ پھیلاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا دیکھیے الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، اے لوگوں خبردار ہوشیار رہنا، یہ لوگ فسادی ہیں لیکن انہیں سمجھ نہیں ہے، انہیں سمجھ نہیں ہے، یہ لوگ فسادی، یہ لوگ فساد پھیلانا چاہتے ہیں، لوگوں کو لڑانا چاہتے ہیں، لہٰذا تم جو ہے ایسے لوگوں سے ہوشیار رہو۔ تو میرے بھائیوں آپ یاد رکھ لیں کہ اللہ رب العالمین فساد پھیلانے والوں سے نفرت کرتا ہے، اللہ رب العالمین فسادیوں کو پسند نہیں کرتا ہے، لڑائی جھگڑا کرانے والوں سے اللہ رب العالمین نفرت کرتا ہے، اور ایسے لوگ شیطان کے دوست ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے بچیں گے کہ نہیں بچیں گے؟ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام لوگوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ آج کے خطبہ جمعہ کی سب سے آخری بات سن لیں، ابھی یہ سلسلہ باقی ہے۔ ایسے انسان سے اللہ نفرت کرتا ہے جو بہت زیادہ بک بک کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کو بولنے کی بیماری ہوتی ہے، جب دیکھیے بولتا رہتا ہے، اور وہ بھی کیا ہے، کچھ لوگ ایسے کہ کچھ باتیں اگر سیکھ لیے تو ایسی باتیں بولتے عوام کے سامنے میں
کہ لوگ پریشان ہو جانا، واہ اسے کتنا معلوم ہے، تو واہ مقفع اور مسجع عبارت بولتے، ایسا ایسا جملہ بولتے کہ آدمی سنے تو پریشان ہو جانا، ایسے لوگوں سے اللہ نفرت کرتا ہے۔ یہ حدیث کے اندر ہے، بالکل یہ صحیح روایت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ایسے انسان سے نفرت کرتا ہے جو بہت ہی زیادہ باتونی ہے، جو بک بک کرتا ہے، اور جو انسان بات کرنے میں بہت ہی اعلیٰ قسم کے الفاظ استعمال کرتا ہے، مقفع اور مسجع عبارتوں کا استعمال کرتا، بھاری بھاری الفاظ یوز کرتا، ایسے باتیں بولتا کہ کسی کو نہیں معلوم۔ جو انسان بھی اس طرح کے جملے بولتا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں سے اللہ نفرت کرتا ہے۔ اور یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زبان کو اپنے منہ میں ایسے پھراتے رہتے جس طرح سے گائے جوگالی کرتی، گائے جوگالی کرنے کے وقت میں کیسے منہ پھراتی رہتی، نہیں، ایسے لوگ اسی طرح سے اپنی زبان کو پھراتے رہتے، تکلف سے، بناوٹی میں بڑا اسٹائل مار کو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے باتیں کرتے رہتے۔ تو ایسے لوگوں سے اللہ نفرت کرتا ہے، اور ایسے لوگوں سے اللہ بھی نفرت کرتا ہے، اور ایسے لوگوں سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی نفرت کرتے ہیں۔ جو لوگ زیادہ بک بک کرتے ہیں نا بلا وجہ میں، وہ بولتے نہیں ہر ہنڈی میں میری منڈی، تو ایسے لوگوں سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی نفرت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن میں اپنے قریب نہیں آنے دوں گا، اللہ کی پناہ۔ تو اللہ ہم کو اور آپ کو ان تمام گناہوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ آپ لوگ اوپر چلے جائیے، اوپر بہت سارا جگہ ہے، اوپر چلے جائیے، نیچے جگہ فل ہو چکی ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو ہمیشہ حال میں ان تمام برے لوگوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ ابھی یہ سلسلہ باقی ہے۔